بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک نئی ویڈیو پریشانی کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ بلا تمہید بلا تاخیر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انسان پریشانی سے دوچار نہ بھی ہو تو وہ پریشانی سے آشنا ضرور ہوتا ہے۔ پریشانی انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور مل جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اپنے حالات سے ہی پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالت بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ اور ہر طبقہ پریشان ہے۔ امیر پریشان ہے کہ نہ جانے کب دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ غریب پریشان ہے کہ نہ جانے اب زندگی کیسے گزرے گی۔ نیک انسان اس لیے پریشان ہے کہ اسے برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نیک زندگی گزارنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ نیک انسان رشوت دینا نہیں چاہتا اور رشوت کے بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتے۔ بس پریشانی ہی پریشانی ہے۔ والدین اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں اور اولاد والدین سے نالاں ہیں۔ بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے اور والدین بچوں کا کہنا نہیں مانتے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے سے پریشان ہیں۔ افسر متاحتوں سے پریشان ہیں، متاحت گستاخ ہیں اور متاحتوں کو گلہ ہے کہ افسر نااہل ہیں۔ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور متاحتوں کے لیے کچھ اور۔ حکومت سیاستدانوں سے پریشان ہے اور سیاستدان حکومت سے پریشان ہیں۔ جلسے ہی جلسے ہیں اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ دعوے ہی دعوے ہیں، بیانات ہی بیانات ہیں، تقریریں ہی تقریریں ہیں، وعدے ہی وعدے ہیں اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ جلسوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے، خرچ کی کیا بات۔ خرچ کے بغیر انسان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مریض ڈاکٹروں کے رویے سے پریشان ہے۔ مریض سے محبت کرنے کا زمانہ گزر گیا۔ اب تو مریض کے حال پر نظر کرنے کی بجائے مریض کے مال پر نظر ہوتی ہے۔ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ غیر قانونی ہڑتالوں سے ہسپتالوں میں پریشانی کا جو عالم ہوتا ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ استاد شاگرد کا مقدس رشتہ بھی پریشان ہو کر رہ گیا ہے۔ کالج کے طلبہ اپنے اساتذہ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، بس خدا کی پناہ۔ کسی زمانے میں طلبہ اساتذہ سے ڈرتے تھے اور آج اساتذہ طلبہ سے ڈرتے ہیں۔ استاد پریشان ہے، طالب علم کا کہنا نہیں مانتے۔ استاد طلبہ کو ایسے سزا دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ بڑے بڑے کالجوں کا نتیجہ خوفناک حد تک کمزور رہتا ہے۔ طلبہ فیل ہو جاتے ہیں اور یوں ایک مستقل پریشانی میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ طلبہ کلاس روم میں پریشان رہتے ہیں، کمرہ امتحان میں بھی پریشان ہوتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور پھر ایک نئی قسم کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے آج کے طلبہ پر، آج کے اساتذہ پر، آج کی تعلیم پر۔ ہر شعبہ حیات اپنے اپنے انداز سے پریشان ہے۔ ہر شخص اپنے ماحول میں پریشان ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہر ستارہ اپنے اپنے مدار میں سرگرداں بھی ہے اور پریشان بھی۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے موجود لمحے سے گریزاں ہو وہ پریشان ہوگا۔ انسان آنے والے حالات سے خوفزدہ ہو کر جانے والے حالات کو پریشان کر دیتا ہے۔ اگر گزرے ہوئے زمانے خوشی کے زمانے ہوں تو بھی ان کی یاد باعث پریشانی ہے۔ اب وہ دن کہاں گئے، خوشی کے دن گزر گئے۔ جوانی اور صحت کے ایام محبت وارفردگی کے دن ہوا کرتے ہیں۔ پریشانی تو یہ ہے کہ خوشیاں ختم ہو گئیں۔ وہ دن بھی کیا دن تھے، وہ زمانے بھی کیا زمانے تھے، وہ درد بھی کیا درد تھا، ساتھی کتنے وفادار تھے، اب بس یاد ہی یاد ہے۔ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اگر ماضی کسی غم سے عبارت ہو تو وہ باعث پریشانی ہے۔ غم کی یاد ایک تازہ غم دے جاتی ہے۔ عجب حال ہے، خوشی کی یاد بھی پریشان اور غم کی یاد بھی پریشان۔ اس طرح مستقبل اگر امید سے عبارت ہو تو حال پریشان ہے، کب وہ سہانا دور آئے گا۔ اگر خطرے کا اندیشہ ہو تو حال پریشان ہے کہ انسان دور نظر آنے والے خطرے کو ہمیشہ قریب ہی محسوس کرتا ہے۔ زندگی کے نصیب میں پریشانی لکھ دی گئی ہے۔ کبھی اپنے لیے پریشانی ہے، کبھی دوسروں کے لیے پریشانی ہے، کبھی اس زندگی کا فکر ہے، کبھی موت کے بعد کا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ پریشانی ہر حال میں رہتی ہے۔ پریشانی انسان
کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اس کا علاج اس وقت تک ناممکن ہے جب تک زندگی دینے والے سے نہ پوچھا جائے۔ جس ادارے نے جو مشین بنائی ہو وہی اس مشین کی حفاظت اور اس کے استعمال اور اس کی اصلاح کا عمل جانتا ہے۔ اگر زندگی ہمارے اپنے عمل کا نام ہے تو اس کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ اور فساد کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنا علاج ہی نہ کر سکیں تو ہمیں اپنے اختیارات کی حقیقت معلوم ہو جانا چاہیے۔ اگر زندگی اپنے پیدا کرنے والوں کو نہ مانے تو اسے پریشانی سے کون بچائے؟ ہم اپنے آپ پر اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنی پریشانیوں کے مصنف ہیں اور خود ہی اپنی پریشانیوں سے تنگ ہیں۔ ہم متضاد خواہشات رکھتے ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری دم توڑ دیتی ہے۔ اگر دولت اکٹھی کی جائے تو رزق حلال کا تصور پریشان کرتا ہے، اگر رزق حلال پر قناعت کی جائے تو تلخی حالات پر رونا آتا ہے۔ پریشانی وطن سے باہر رہنے والوں کو وطن کی یاد پریشان کرتی ہے، وطن میں رہنے والوں کو باہر جانے کی تمنا پریشان رکھتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے علاوہ کچھ بننے کی آرزو ہے، یہی آرزو وجہ پریشانی ہے۔ ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے، یہ حقیقت ہی زندگی کا ضابطہ ہے۔ اسی سے زندگی کے شعبے پیشے ہیں، اسی سے نظام ہستی قائم ہے۔ ہمیں ہماری حدود میں قائم رکھنے والی قوت پریشان تو کرتی ہے، لیکن یہی قوت زندگی کا راز ہے۔ ہر انسان حکمران بننا چاہتا ہے، اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو کون کس کا حکمران ہوگا؟ عجیب پریشانی ہو جائے گی۔ کوئی انسان غریب نہیں رہنا چاہتا، اگر سب ہی امیر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر دنیا کی دولت برابر تقسیم کر دی جائے تو چہرے کیسے برابر ہوں گے؟ عقل کیسے برابر ہوگی؟ دل کیسے برابر ہوں گے؟ دلبر کیسے برابر ہوں گے؟ ایک نئے قسم کی غیر مساوی تقسیم کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ انسان علاج میں ترقی کرتا ہے، نئے نئے علاج دریافت ہوتے ہیں، پھر ایک نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بیماری ضرور مہلک اور لا علاج رہے گی۔ اگر علاج سائنس بن جائے تو دعا کا مقام کیا ہوگا؟ پریشانی انسان کو احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر اختیار نہیں رکھتا۔ اگر انسان اس احساس پر یقین اور ایمان استوار کر لے تو وہ پریشانی سے بچ سکتا ہے، نہیں تو نہیں۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی اور زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ گناہ اور برائی کی بات نہیں ہو رہی، زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ اور برائی توبہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ توبہ کا مطلب واضح ہے، خالق کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرنا کہ آئندہ ایسا عمل سرزد نہ ہوگا۔ بہرحال پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ جو شخص آج کے دن آج کے لمحے پر راضی ہو گیا وہ پریشانی سے نکل گیا۔ زندگی سے اگر گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزو نہ رہے تو پریشانی نہ رہے گی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہے تو پریشانی کیسی؟ دنیا میں کوئی ایسی رات نہیں آئی جس پر دن نہ طلوع ہوا ہو، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس پر رات نازل نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا غم نہیں آیا جو کٹ نہ گیا ہو، کوئی ایسی خوشی نہیں آئی جو ہٹ نہ جائے، کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو ایک مقررہ وقت کے بعد واپس نہ بلا لیا گیا ہو۔ انسان پر کوئی ایسا سفر مسلط نہیں کیا گیا جس کی منزل نہ ہو۔ گردش شام و سحر انسان کو مسرت، صحت، دولت اور محبت عطا کرتی ہے اور یہی گردش اپنی عطا کو واپس لے لیتی ہے۔ اور جو انسان اپنے آپ سے محروم ہو جاتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اس میں پریشانی کی بات نہیں۔ انسان خود ہی کسی اور طاقت کا عمل ہے، اس طاقت نے انسان کو اس دنیا کے سفر پر گامزن کیا ہے۔ اسی طاقت پر اعتماد، اس کا قرب انسان کو پریشانی سے بچا سکتا ہے، اس کا تقرب ہر طرح کے افسوس سے بچاتا ہے، اس کی نزدیکی ہر طرح کے خوف سے نجات دیتی ہے۔ اس پر اعتماد انسان کو حزن اور اندیشے سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو خوف اور حزن سے آزاد ہو گیا اسے کیا پریشانی؟ جس نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا اسے کیا پریشانی؟ جو اپنے آپ سے نجات پا گیا اسے کیا پریشانی؟ خالق کا باغی ہمیشہ پریشان رہے گا، خالق کا دوست کبھی نہیں پریشان ہوگا۔ اسی طرح کے مزید بے شمار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔
ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو جس کا ٹائٹل ہوگا مجبوری۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہوگی اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمیشہ مستفید فرماتے رہا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء ہمیں بھیجتے رہا کریں۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں اور ان کے کمنٹس باکس کے اندر اپنے کمنٹس دیتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو